بزم کائنات والی یہ کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس حاضری کے تصدق سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک اور عنوان ہے وہ حاضری مدینہ ہے۔ آج کی اس نشست کے صدقے ہم سب کو اس حریم قدس کا زائر اور مسافر بنائے، آمین اور ہماری سعادت کو ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سامہ بنائے، آمین۔ لاسٹ دو جمعۃ المبارک پہ ہم نے حج کے حوالے سے چند جو ضروری معروضات تھیں، جو میں سمجھتا ہوں ایک حاجی کے لیے ضروری ہیں اور فوائد کا باعث بن سکتی ہیں، وہ میں نے اپنی استعداد کے مطابق آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حج کا جو ہمارا تربیتی سیشن اور تربیتی لیکچر تھا وہ دو خطبات میں وہ مکمل ہوا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، امام مسلم نیشاپوری رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو کوٹ کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج ولم یزرنی فقد جفانی۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے حج کیا اور پھر میری زیارت نہیں کی، آقا ارشاد فرماتے اس نے میرے ساتھ جفا کی، اس نے میری ذات پر ظلم کیا۔ کیسے کریم اور کیسے سخی اور کیسے لجپال ہیں، حج کی قبولیت کے لیے اپنے پاس خود بلاتے ہیں، اگر حج کی قبولیت چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں آؤ۔ یہ ٹھیک ہے کہ مکہ المکرمہ میں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے، مکہ المکرمہ کے اندر مقام ابراہیم بھی ہے، مکہ المکرمہ میں حتیم بھی ہے، منتظم بھی ہے، مطاف بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، صفا و مروہ بھی ہیں۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ مکہ المکرمہ میں میدان منا ہے، میدان مزدلفہ ہے، میدان عرفات ہے، مسجد خیف اور مسجد مشعر الحرام ہے، 70 کے لگ بھگ انبیاء کے مزارات ہیں۔ یہ اپنی اعزاز اور اپنی فضیلت کو ایک کافی ہیں، لیکن حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے معاملات کے ہونے کے باوجود اگر حج کی قبولیت کی مہر لگوانا چاہتے ہو تو وہ مدینہ میں لے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان مقامات کی حاضری کی جو باریابی ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہوگی۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت فرمایا، ان کے طفیل رب نے حج بھی کروا دیا، ان کے طفیل رب نے حج بھی کروا دیا، اصل مقصود حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیچ میں یہ مختلف مراحل رکھے، ان سے ہو کے پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا میری زیارت نہیں کی اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ تو حاجی کے لیے ایک ضروری امر ہے کہ جب وہ حج سے فارغ ہو جائے تو حج کی قبولیت کے لیے وہ زائر مدینہ بنے۔ بندہ جب طواف زیارت کرتا ہے تو مطاف کے اندر ہوتا ہے، ابھی چکر لگا رہا ہوتا ہے، تو جب خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے آتا ہے نا، تو خانہ کعبہ کا جو پرنالہ ہے وہ سونے کا ہے، 7-8 کلو
کہ لگ بھگ وزنی سونا ہے، اس سے وہ بنا ہوا ہے۔ جب طواف کرنے والا زائر اس پرنالے کو، جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، میزاب رحمت کی طرف اوپر نظر کر کے اٹھا کے دیکھے تو وہ پرنالہ، جیسے ہمارے ہاں دکان ہوتی ہے نا، دکان کے سامنے بورڈ لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر تیر کا نشان ہوتا ہے کہ دکان ادھر ہے، مسجد ادھر ہے، مدرسہ ادھر ہے، سکول ادھر ہے۔ تو جب طواف کرنے والا طواف کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ میزاب رحمت کی طرف دیکھتا ہے تو خانہ کعبہ کے اوپر لگا ہوا وہ میزاب رحمت وہ تیر کا نشان کر رہا ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ سے اور میزاب رحمت سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اے حرم کے زائر، اے مدینہ، اے حج کے اراکین کو ادا کرنے والے زائر، یہ ٹھیک ہے تو نے کعبہ بھی دیکھ لیا، تو نے مقام ابراہیم کو بھی دیکھ لیا، تو نے مطاف و منتظم کو بھی دیکھ لیا، آب زمزم اور مینا و مزدلفہ اور عرفات کو بھی دیکھ لیا، طواف زیارت بھی کر لیا، لیکن وہ پرنالہ بتاتا ہے اگر ان سب کی قبولیت چاہتا ہے تو اس کا راستہ ادھر کو جاتا ہے۔ غور سے سن اے رضا تو کعبہ سے یہ آتی ہے صدا، وہ پرنالہ اعلان کر رہا ہوتا ہے غور سے سن اے صدا تو غور سے سن اے رضا تو کعبہ سے یہ آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، آؤ حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، آؤ اب کعبے کا کعبہ دیکھو، آؤ اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو وہ میزاب رحمت انسان کو پھر وہ مدینہ طیبہ کا راستہ بتاتا ہے۔ جب انسان سارے معاملات سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ رخت سفر باندھتا ہے مدینہ طیبہ کا۔ کائنات عالم کا یہ واحد سفر ہے جس سفر میں انسان کے رونگٹے خود بخود کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ 4-4.5 گھنٹے کا سفر ہے مکہ سے مدینہ طیبہ کا۔ آپ راستے میں دیکھیں تو جنگل بیابان نظر آتے ہیں اور جنگلوں کے اندر منگل بنے ہوئے ہیں۔ بندہ وہاں سے جب فارغ ہو جائے تو پھر رخت سفر مدینہ طیبہ کا باندھے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ نیت رکھ کے نہ جائے کہ میں مسجد نبوی میں جا رہا ہوں، میں فلان نیت سے جا رہا ہوں، نہیں، بلکہ یہ صحابہ کرام سے یہ عقیدہ چلا رہے، یہ نیت رکھ کے جائے میں تو جانا کہ حضور سلام عقیدت محبت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اصل مقصود حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو خانہ کعبہ سے پھر وہ رخت سفر باندھ کر مدینہ طیبہ کا عازم اور مسافر بنے۔ راستے میں بڑا خوشگلو نعت خوانوں کے ساتھ وہ ایک مدینہ طیبہ کی وجد اور کیفیات کو ابھارنے کے لیے کلام سنتا جائے۔ عام طور پہ وہ بسوں کے اندر وہ کلام وہ خود لگاتے ہیں۔ وہاں پہ جب مدینہ طیبہ کے فضاؤں میں پہنچے تو یہ وہ فضائے دل نواز ہیں، یہ وہ سفر ہے جس سفر کی تڑپ میں کبھی ملا عبد الرحمن جامی بکریوں کے ریوڑ میں چھپ کے آتے ہیں، کبھی ویسے کرنی ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کو کرن میں چھوڑ کر اس مدینہ طیبہ کے مسافر بن کے رفتے سفر باندھتے ہوئے حضور کی در دولت پہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ سفر ہے جس کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت پیدل چل کے وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ سفر ہے جو قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جس سفر پر روانہ ہوتے ہوئے خواجہ خواجگاں خواجہ غلام فرید نے کہا تھا اے سفر کرنے والے زائر، اس سفر کو اس انداز میں ادا کرنا اور مدینہ میں اس انداز میں پہنچنا، وہاں کے جانوروں کا بھی ادب اور احترام کرنا۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حضور میں مدینہ طیبہ جا رہا ہوں، آپ مجھے کچھ وصیت کریں۔ لنگڑا شخص تھا وہ جو خواجہ خواجگاں خواجہ غلام فرید کے پاس حاضر ہوا، حضور میں مدینہ جا رہا ہوں، مجھے کچھ وصیت کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ جو لنگڑے ہوتے ہیں ان کی ایک رگ ویسے جو مشہور ہے، ایک رگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا وہاں کے جانوروں کا بھی ادب اور احترام کرنا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ وہاں پہ پہنچا وہ لنگڑا سوٹی کے ساتھ چلتا تھا، وہاں پہ مدینہ طیبہ میں پہنچا تو
10 دن عام طور پہ حاجی زائرین کا وہاں پہ سٹے ہوتا ہے، 8 دن اس نے بڑے پیار اور محبت سے شیخ کامل کی وصیت کے مطابق گزارے۔ 9ویں دن جا رہا تھا تو راستے میں گلی میں ایک کتا گزر رہا تھا، تو اس نے وہ سوٹی جس کے ساتھ چل رہا تھا وہ سوٹی اٹھائی اور اس کتے کو ماری۔ کتے نے وہ جیسے ٹاؤں ٹاؤں روتے ہیں، وہ روتے ہوئے آگے پیچھے چلا گیا، دوڑ گیا۔ 10واں دن بھی گزر گیا، حتیٰ کہ وہ ظاہر وہ حاجی واپس آ گیا۔ اور خواجہ خواجگاں کا معمول تھا کہ جب کوئی علاقے کا بندہ عمرہ کر کے آتا تو آپ خود اس کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے، اور یہ تھا بھی مرید خاص۔ وہ مرید عمرہ کر کے واپس آیا، لیکن خواجہ خواجگاں خواجہ غلام فرید اسے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ ایک دن گزرا انتظار کرتا رہا، 2 دن گزرے انتظار کرتا رہا، تیسرے دن حتیٰ کہ 1 ہفتے کے بعد وہ خود خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، جا کے ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ جو بھی عمرہ کرنے والا آتا ہے آپ خود اس کے گھر جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، اس کو ملنے کے لیے، 1 ہفتہ ہو گیا آپ مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ خواجہ صاحب نے منہ پھیر لیا، خواجہ صاحب نے منہ پھیر لیا۔ آگے بڑھ کے اس جانب آیا تو خواجہ صاحب نے اس جانب منہ پھیر لیا۔ اس نے عرض کی حضور مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرمائے دیں، میں بات کرتا ہوں آپ رخ پھیر لیتے ہیں۔ خواجہ خواجگاں خواجہ غلام فرید کے چہرے پہ غصہ آیا اور چہرے پہ جلال آیا، آنکھوں پہ سرخیاں دوڑنے لگی، اور آپ نے فرمایا مجھ سے غصے اور معافی کی بات کرتا ہے؟ مجھ سے وصیت لینے کے لیے آیا تھا تو میں نے تجھے وصیت کی تھی وہاں کے جانوروں کا بھی ادب کرنا، لیکن وہاں پہ تو نے تو جانوروں کو ڈنڈے مارنا شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو خواجہ خواجگاں خواجہ غلام فرید نے اپنی کمر سے کپڑا اتارا، کمر سے کپڑا اتار کر، یہ مت سمجھنا یہ عقل کے ڈھگوسلوں والی باتیں ہیں، یہ عشق اور محبت کی بات ہے۔ خواجہ خواجگاں نے اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھا کے فرمایا اے ظالم شخص، وہ جو ڈنڈا تو نے مدینے کے نامے روز کتے کو مارا تھا وہ کتے کو نہیں مارا تھا، بلکہ وہ خواجہ غلام فرید کو ڈنڈا مارا تھا۔ اس لیے کہ وہاں پہ وہ بارگاہ ایسی ہے، وہاں پہ تو بڑے بڑے لوگ بھی جانوروں کی شکل میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا فرمان ہے، آپ کا یہ بارے میں مشہور ہے، آپ مدینہ میں جاتے تو کتوں کی خدمت کرتے، ان کو گوشت ڈالتے، جب وہ کتے جمع ہو جاتے تو کتوں کے اندر بیٹھ کر فرماتے حضور کے روضہ کی طرف رخ کر لیتے، حضور ان کتوں کے اندر مجھے جماعت علی شاہ کو بھی شامل کر لیں، یہ کتے بھی مجھ سے اچھے ہیں جو ہر وقت مدینہ کی گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ تو وہ عظیم الشان دیار نور ہے جس کے اندر بڑے بڑے اولیاء کبار بھی آتے ہیں تو لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، جنید و با یزیدی جا نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ وہ بارگاہ تو ایسی ہے، جنید و با یزید بھی آتے ہیں تو اپنے سانس پر بھی کنٹرول کر کے آتے ہیں کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ تو ظاہر جب مدینہ طیبہ میں پہنچتا ہے تو ایک دور سے حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کے مینار نظر آتے ہیں تو آٹومیٹک دل کے اندر وہ محمد علی ظہوری کا کلام آتا ہے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، اللہ اکبر۔ جب زائر مدینہ میں پہنچے تو پہلے جا کر ہوٹل میں سامان رکھتے ہیں، سامان رکھنے کے بعد پھر اچھے طریقے سے فریش ہو جائے، فریش ہونے کے بعد پھر جو حاضری کا باادب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نئے کپڑے پہنے، نئے اگر میسر نہیں ہے تو کم از کم صاف ستھرا لباس پہن لے، خوشبو وغیرہ لگا لے۔ حضور علیہ السلام کو خوشبو بڑی پسند تھی، خوشبو بہت زیادہ پسند تھی، اس کو استعمال کیا کریں، اس سے ایک تو بندے کی پرسنالٹی میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا حضور کی سنت ادا ہوتی ہے، اور بندے کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس کھاتے کا ہے، اس کی خوشبو سے، اس کے ساتھ والے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے ہمک سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو نہا دھو کے کپڑے چینج کر کے پھر ہوٹل سے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے اس انداز میں حضور علیہ السلام کے روضہ پہ حاضر ہو کہ قدموں کی آہٹ بھی محسوس نہ ہو،
امام مالک نے 70 سال حضور کے روضہ پہ بیٹھ کے درس حدیث دیا۔ آپ جب کتاب کا ورق پلٹاتے تھے تو کتاب کے ورق پلٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی، کہیں یہ گستاخی نہ ہو جائے۔ 70 سال درس حدیث دیا اور پوری زندگی، اس لیے تو آپ کو امام دار الہجرہ کہتے ہیں، پوری زندگی مدینے میں گزاری۔ آپ اتنا کھانا نہیں کھاتے تھے، اتنا پانی نہیں پیتے تھے، کیوں؟ اس لیے تاکہ قضاء حاجت کی کم سے کم ضرورت پیش ہو۔ 2 3 دن بعد قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی، اور پھر آپ نے ایک سواری رکھی ہوئی تھی، اس سواری پہ سوار ہو کر باہر چلے جاتے، باہر جا کر قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آتے، اور پھر فوراً واپس آ جاتے، کہیں کوئی ایسا سانس باہر نہ نکل جائے جس میں میری موت واقع ہو، میں تو مدینہ طیبہ میں فوت ہونا چاہتا ہوں۔ اور حضور سیدی فاروق اعظم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے اور اپنے حبیب کے شہر دل نواز میں موت دے۔ اللہ نے آپ کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا۔ پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ باب البقیع سے بندہ داخل ہو، لیکن باب البقیع سے اب داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو نکلنے کا راستہ ہے۔ باب السلام سے ہمیشہ زائر جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، باب السلام سے داخل ہوں، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ باب السلام میں داخل ہونے سے پہلے بھی قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت ختم ہو تو اس کے ساتھ ہی یہ آیت پڑھیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز۔ یہ آیتیں پڑھیں گے تو آپ کے اندر وہ قلبی کیفیت طاری ہوگی کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، محبوب آپ کے پاس آ جائیں، پھر جب آپ کے پاس آ جائیں محبوب، پھر آپ ان کے لیے بخشش و مغفرت کی سفارش اور دعا کریں، پھر میں اللہ ان کی بخشش و سفارت کو قبول کر لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ آیت پڑھیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور یہ جب آیت ختم ہو تو اس کے ساتھ ہی تیسری آیت یہ پڑھیں، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب وہ صلوا علیہ وسلم تسلیما تک پہنچیں گے اتنی دیر میں مواجہ شریف بھی سامنے آ جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان بھی ہوگا کہ میں اور میرے فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں، اب مدینے کے زائر مواجہ شریف کے سامنے آنے والے تو بھی ذرا اپنی زبان کو کھول اور پڑھنا شروع کر دے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ اگر بیچ میں کیونکہ رش زیادہ ہو، بیچ میں اگر اینڈ تک مواجہ شریف تک پہنچتے ہوئے ٹائم باقی بچ جائے تو سورہ حجرات کی آیات پڑھنا شروع کر دیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور یہ ساری آیات پڑھتے ہوئے آخری آیت درود پاک والی پڑھیں، ان اللہ و ملائکتہ۔ یہ ایک زیارت کا ادب اور احترام اور شرعی طریقہ ہے۔ اور پھر 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر، جالی مبارک سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں، صلاۃ و سلام کا، اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک بشفاعتک النبی۔ شفاعت کی سوال کریں، شفاعت کا۔ جب حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر لیں پھر جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، اور خبردار اس وقت اپنے اوپر یہ کیفیت طاری ہو کہ میں کائنات عالم کے ہر گناہ کا پلندہ میرے سر ہے، اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کے تحت حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، اے مالک لم یزل کے پیارے حبیب، میں تو خدائے لم یزال کا حکم اور فرمان مانتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، اب آپ ہی مہربانی فرما دیں۔ اور پھر یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک الشفاء یا رسول اللہ۔ تو پھر حضور کی اس حدیث کو ذہن میں لائیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی
اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی جالی سے دور کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں ادب اور احترام کے ساتھ استغاثہ پیش کریں، اور پھر باہر آئیں، باہر کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود سلام کے نذرانے پیش کریں۔ نذرانے پیش کرنے کے بعد پھر جو دعا مانگ سکتے ہیں آپ دعائیں مانگیں۔ جن احباب نے آپ کو دعاؤں کے لیے یا سلام محبت و عقیدت پیش کرنے کے لیے کہا ہے، خبردار یہ اس وقت مت سوچنا کہ یہ اللہ کے نبی پیارے، یہ قرآن کی آیت کا حکم اس وقت تک تھا جب حضور حیات تھے، اب تو حضور چلے گئے ہیں لہذا اب یہ حکم نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آتا ہے آیت کا حکم اس وقت تک تھا جب حضور ظاہری حیات میں تھے، اب حضور چلے گئے اب آیت کا حکم منسوخ ہے۔ نہیں، میں صرف ایک جملہ ان لوگوں کو سمجھانے کی غرض سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت پر ترجمے پر غور کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وہ کہ لفظ بتا رہے ہیں کہ آیت کا جو حکم ہے قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آتے رہیں گے۔ اے حبیب علیہ السلام، آپ ان گناہگاروں کی سفارش و مغفرت و بخشش کی دعا کرتے رہیں گے، اور میں خدا تیری دعاؤں کے صدقے ان کی دعاؤں کو قبول کرتا رہوں گا۔ اگر اس پہ بھی یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب چلے گئے اب کیا ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے روح المعانی کی تفسیر کا ایک واقعہ یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن سفر کر رہے تھے، کوہ طور پہ ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب پہنچے، دیکھا، پہچان گئے کہ یہ تو شیطان ہے۔ آپ نے کہا شیطان مردود تو کیوں اتنا زار و قطار رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مجھے ہزاروں سال بعد آج احساس ہوا ہے میں نے اللہ کا حکم نہ مان کر بہت بڑی نافرمانی کی، میں نے آدم کو سجدہ نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، لہٰذا آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرا استغاثہ پیش کریں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، میری معافی کیسے قبول ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو عرض کروں گا۔ جناب موسیٰ کو طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، عرض کی مالک لم یزل، شیطان کو کئی سو سال بعد آج اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مولا وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، وہ جو آدم علیہ السلام سے اس نے سجدے کا انکار کیا تھا اس سے توبہ کرنا چاہتا ہے، مالک مہربانی فرما اس کی معافی کو قبول کر لے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اگر وہ معافی مانگنا چاہتا ہے تو میرا در تو کھلا ہے، آج وہ میری بارگاہ میں آ جائے میں معافی قبول کر لوں گا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام واپس آئے، وہ پہلے انتظار میں تھا، پوچھا کہ حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا تو کام ہی آسان ہو گیا، تیرا کام ہی آسان ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آدم کو سجدہ نہ کر کے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، لہذا معافی مانگ لے میں معافی قبول کر لوں گا۔ اس نے کہ حضور پہلے تو آدم موجود تھے، میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب تو وہ موجود ہی نہیں ہیں، اب میں معافی کیسے مانگوں؟ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک شیطان تو معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، وہ طریقہ کار پوچھنا چاہتا ہے کہ میں معافی کیسے مانگوں۔ اللہ نے فرمایا ہے پیارے کلیم بات مختصر ہے، اس نے آدم کو سجدہ نہ کر کے گستاخی کی تھی، میرے نبی کی توہین کی تھی، اب بات سیدھی سی ہے، آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، راندہ درگاہ ہو گیا تھا، اب آدم کو سجدہ کر لے ہم معاف کر دیں گے، اب آدم کو سجدہ کر لے ہم معاف کر دیں گے۔ جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے فرمایا شیطان تیرا تو کام ہی آسان ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو نے گستاخی کی تھی آدم کو سجدہ نہ کر کے، اب سجدہ کر لے اللہ معاف کر دے گا۔ رونا دھونا اس نے ختم کیا، تمتلا اٹھا اور چیخ کے کہنے لگا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہو کر مجھے شرک کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ کے نبی ہو کر مجھے آپ غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آدم موجود تھے میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو قبر کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ پاک نے فرمایا پیارے کلیم دیکھ لیا،
آج بھی اس کے ذہن میں وہ گستاخانہ مواد موجود ہے. اس نے آدم کی توہین کی تھی، لہذا ہم نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا تھا. آج بھی اس کے ذہن میں وہی خلش ہے. اگر یہ آدم کو سجدہ کرنے کا اپنے آپ کو روادار نہیں سمجھتا تو ہم اس کی معافی کے بھی روادار نہیں ہیں. ہم اس کو معاف کرنے کے معاملے پر کوئی سوچ و بچار کرنے والے نہیں ہیں. تو پتہ چلا کہ نبیوں کو مردہ سمجھنا یہ شیطانی عمل کا کام، شیطانی عمل ہے، شیطانی کام ہے. اور نبیوں کو زندہ سمجھنا یہ مدینے والے کا بھی فرمان ہے اور مدینے والے کے غلاموں کا بھی قرہ امتیاز ہے. تو یہ نیت اس مقام پہ مت سمجھو کہ اس آیت کا حکم تب تک تھا جب حضور موجود تھے. اگر حضور موجود تھے تب صحابہ آ کر حضور کی بارگاہ میں عرضگزاریاں کرتے. حضور چلے گئے تو قیامت تک لوگ آ کر اپنی آرزویں اور اپنی بگڑیاں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں گے اور حضور مشکل کشائی کرتے رہیں گے. حضور کی موجودگی میں صحابہ آتے. القول البدیع کے اندر علامہ عبد الرحمن سخاوی نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے روضے پہ ایک شخص حاضر ہوا. آ کے اس نے عرض کی یا رسول اللہ انا ضیفک، یا رسول اللہ میں آج بڑا بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. بھوک کی شدت تھی. عبد الرحمن سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ بھوک کی شدت میں استغاثہ کرتے کرتے ایک پلر کے ساتھ ٹیک لگا تو اس کو اونگ آ گئی. جب اس کو اونگ آئی تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب مجھے اونگ آئی تو اچانک میں نے دیکھا جناب مولا کائنات اور جناب عمر فاروق آ رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں کہ او نوجوان بادب ہو جا، جانے کائنات تشریف فرما ہونے والے ہیں، حضور آنے والے ہیں. وہ علامہ عبد الرحمن سخاوی القول البدیع کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب کے عالم میں بادب ہو گیا. تھوڑی ہی دیر میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فراز ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی. آپ کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان، آج تو کہتا ہے کہ آنا ضیفک، میں تمہارا مہمان ہوں جو ہماری بارگاہ میں آتا ہے مہمان نوازی کے لیے، ہم اس کی میزبانی کو قبول کرتے ہیں. یہ لے روٹی اور کھانا شروع کر. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے وہ روٹی حضور کے ہاتھوں سے لی، آدھی روٹی میں نے کھائی اور آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی. میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرا پیٹ بھی بھرا ہوا تھا اور آدھی روٹی میرے ہاتھوں میں موجود تھی. تو جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے حضور علیہ السلام کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر حضور کی بارگاہ میں، یہ قرآن کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. قرآن کہتا ہے اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے حبیب آپ کے بارگاہ میں آ جائیں. اچھا یہاں پہ ظالم کی بات کی گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عبادت گزار آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو یہ کرنا، ریاضت گزار آ جائیں، مجاہدے کرنے والے آ جائیں. ظالموں کو اپنے حبیب کے دروازے پہ بھیجا، گناہگاروں کو اپنے حبیب کے دروازے نور پہ بھیجا. اگر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مالک لم یزل، بات سمجھ نہیں آئی. عبادت گزاروں کو اپنے طرف بلاتا ہے، گناہگاروں کو اپنے حبیب کی بارگاہ میں بھیجتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو آواز قدرت یہی آتی ہے کائنات والو جو عابد ہیں جو زاہد ہیں وہ تو میری بارگاہ میں آ رہے ہیں، اور ظالموں کو گناہگاروں کو میں حبیب کے دروازے نور پہ بھیج رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، میری بارگاہ میں پکڑ دھکڑ بھی ہے، میری بارگاہ میں عدل اور انصاف کے ترازو بھی ہیں. ہو سکتا ہے اگر کوئی پاپی میری بارگاہ میں آ جائے تو پکڑا جائے، لیکن میرے حبیب کی بارگاہ میں کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے. میرے حبیب کی بارگاہ میں کوئی جباریت اور قہاریت نہیں ہے. میں نے تو اپنے حبیب کو سراپا رحمت بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے. تو ظالمو گناہگارو تم حبیب کی بارگاہ میں جاؤ. میری بارگاہ میں پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے لیکن محبوب کی بارگاہ میں جانا تمہارا کام ہے، تمہاری بگڑی کو بنا دینا یہ رب محمد کا کام ہے. فرمایا ظالمو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تم محبوب کے پاس جاؤ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تو جب زائر
ادب اور احترام کے تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے حضور کے دروازے نور پہ حاضر ہوتا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا واقعہ بھی آپ نے سن رکھا ہے، کئی دن ہو گئے حضور کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی تھی، اور آرزو یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں حاضر تھے، مالک کوئی ایسا سلوک بنا تیرے حبیب کی زیارت ہو۔ پھر کئی دنوں کے بعد حضور کی زیارت ہوئی۔ جو بندہ آرزو لے کے وہاں پہ پہنچتا ہے، ہر بندے کی اپنے نفس اور اپنے نیت کے اعتبار سے آرزو ضرور پوری ہوتی ہے۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت کی بھی آرزو پوری ہوئی، اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی موقع پہ یہ کلام لکھا تھا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے پہلے جو 8-9 دن گزرے حضور کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ ایک دن اپنے آپ کو محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کا ایک عدل اور انصاف کے پیمانے پر اپنے آپ کو تولتے ہوئے کہنے لگے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اے احمد رضا، تیرے اندر تو وہ ناز بھی نہیں ہے، تیرے اندر تو وہ نخرہ بھی نہیں ہے، تیرے اندر تو وہ ادب اور احترام کا وہ پہلو بھی نہیں ہے، تجھے حضور کیسے کرم نوازی فرما کے اپنی زیارت سے نوازیں گے۔ پھر جب یہ مقام لکھا، یہ کلام لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، پھر جب حضور کی بارگاہ میں اس انداز میں استغاثہ پیش کیا، پھر حضور نے بھی کرم نوازی فرمائی، اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو اپنی ذات کے جلوے دکھائے۔ اور پھر وہی سیدی اعلیٰ حضرت تھے جو کہہ رہے تھے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ دیکھا تھا تو کہہ رہے تھے، دیکھا تھا تو کہہ رہے تھے کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اپنے ہر امتی کو کریں گے وہ عطا، آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی۔ جب حضور کی زیارت ہوئی تو اپنے دیگر عشاق و غلامان کو بھی انہوں نے پیغام دیا، حضور کی بارگاہ میں آ کے مایوس نہ ہو جانا، وہاں پہ کچھ نہیں ملتا، نہیں، فرمایا اپنے ہر امتی کو کریں گے وہ عطا، آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو اپنے آقا کا بس نام سہارا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا